اب کی قاتل کو ہرانے کے لیے ووٹ کرو۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا ثاقب میڈیا میں، اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاب علی کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ چلے پہلے سنیں عمران بھائی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ایک وعدے کو نبھانے کے لیے ووٹ کرو پٹنہ والوں، ایک وعدے کو نبھانے کے لیے ووٹ کرو، اپنی دستار بچانے کے لیے ووٹ کرو، اب تلک سب کو جتانے کے لیے ووٹ کیا، اب کی قاتل کو ہرانے کے لیے ووٹ کرو، اب کے قاتل کو ہرانے کے لیے ووٹ کرو۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، پھر تھوڑی سی گفتگو کروں گا آپ سے۔ کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، شیر واپس پلٹ کے آیا ہے، شیر واپس پلٹ کے آیا ہے۔ پٹنہ والوں، آج ایک خاص مقصد کے تحت آپ کے بیچ آیا۔ بڑی تعداد میں میری آنکھوں کے سامنے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، گھروں کی چھتوں پر میری مائیں، میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں۔ ایک ایسے موقع پر آپ کے بیچ آیا ہوں جب پورے ہندوستان کی نظریں بہار پر ہیں، پٹنہ پر ہیں، راجدھانیوں کی خبریں پوری دنیا لے رہی ہے کہ اس وقت بہار میں کیا ہو رہا ہے۔ بہار والوں، میں آپ کی ذمہ داریوں کا احساس آپ کو کراتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داریاں کتنی بڑی ہیں، کہ معاشرے کی کچھ ایسی صفائی کرنا ہے، معاشرے کی کچھ ایسی صفائی کرنا ہے، بھلائی اور نہ بھلائی اور نہ کسی کی برائی کرنا ہے، بھلائی اور نہ نجات نفرت سے اس ملک کو دلانے کو، نجات ملک کو نفرت سے اب دلانے کو، بہار والوں تمہیں رہنمائی کرنا ہے، بہار والوں۔ پروین کشواہا صاحب کے لیے میں آج اس لیے کھڑا ہوں کہ میں انہیں تب سے جانتا ہوں جب جامعہ کے بچوں پر، نہتھے بچوں پر، بچیوں پر لاٹھیاں برسائی گئی تھی اور پورا دیش جامعہ کی حمایت میں کھڑا ہو رہا تھا، تو میں نے اس جگہ پر پروین کشواہا کو بھی کھڑے دیکھا تھا۔ میں اس لیے آج یہاں کھڑا ہوں، میں اس لیے ہاں آیا ہوں کہ میں نے انہیں دیکھا تھا کہ جب آپ آندولن کر رہے تھے اپنے گھروں کے باہر نکل کر کے کڑکتی ٹھنڈ میں، اس وقت بھاگلپور میں ایک آندولن کو پوری طرح سے سپورٹ کر کے پروین بھائی کھڑے تھے۔ میں اس لیے ہاں کھڑا ہوں، میرا مقصد بہت بڑا ہے، محض ایک بدھائیکی کا چناؤ نہیں ہے یہ، آپ اس غفلت میں بالکل مت رہیے گا کہ دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخبات اس کتاب سے غیب کی باتوں پر ایمان لانا احادیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو حفصہ رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، تم کو حقیقی ایمان کی لذت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اس کا یقین نہ کر لو کہ جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے
تم اس سے کسی طرح جھوٹ نہیں سکتے تھے، اور جو تمہیں پیش نہیں آیا وہ تم پر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے، پھر اس کو حکم دیا لکھ۔ اس نے عرض کیا پروردگار کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا قیامت تک جس چیز کے لیے جو کچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس یقین کے علاوہ کسی دوسرے یقین پر مرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے اے میرے رب اب یہ نطفہ ہے، اے میرے رب اب یہ جمع ہوا خون ہے، اے میرے رب اب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے اس کے متعلق کیا لکھوں، لڑکا یا لڑکی، بدبخت یا نیک بخت، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہوگی، چنانچہ ساری تفصیلات اسی وقت لکھ لی جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہلیہ محترمہ ہیں فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جس پر چاہے نازل فرمائیں، لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اگر کسی شخص کے علاقہ میں طاعون کی وبا پھیل جائے وہ اپنے علاقہ میں صبر کے ساتھ ثواب کی امید پر ٹھہر رہے اور اس کا یقین رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، پھر تقدیری طور پر وبا میں مبتلا ہو جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ فائدہ حکم یہ ہے کہ طاعون کے علاقہ سے نہ بھاگا جائے، اسی وجہ سے حدیث شریف میں ثواب کی امید پر ٹھہرنے کو کہا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے 8 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور 10 سال تک خدمت کی۔ اس عرصہ میں جب کبھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا تو آپ نے مجھے کبھی اس پر ملامت نہیں فرمائی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کبھی کسی نے کچھ کہا بھی تو آپ نے فرما دیا رہنے دو، کچھ نہ کہو، کیونکہ اگر کسی نقصان کا ہونا مقدر ہوتا تو وہ ہو کر رہتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یہاں تک کہ انسان کا ناسمجھ اور ناکارہ ہونا، ہوشیار اور قابل ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ دوستو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور نئی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔